اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق دی۔ اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگ لیکچر کے اندر دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے کیسے مصائب آئے، کیسے کیسے تکالیف پہنچائی گئی انہیں قریش مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا جاتا ہے، تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، تو کبھی کہا جاتا ہے ان کے اوپر جنوں کا سایہ ہے، جنون ہے، مجنون ہو گئے ہیں یہ۔ جب ان چیزوں سے کام نہیں بنتا، ان ہتھ کنڈوں سے کام نہیں بنتا، تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، کلام اللہ قرآن، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو کوئی قصے کہانیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی قصہ گو ہیں۔ حارث بن نضر کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جا کے دعوت دیتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ یہ کلام میرے پہ اترا ہے، وہ کلام سناتے تھے، تو جیسے ہی جاتے تھے پیچھے سے نضر بن حارث آتا تھا اور کوئی قصے سناتا تھا اور کہتا تھا دیکھو یہ ایسا کلام تو میں بھی پیش کر رہا ہوں، لوگوں کو کنفیوژن کے اندر ڈالتا تھا۔ پھر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے والے لوگ اس طرح سے جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کر رہے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر اوجھڑی ڈال دی جاتی ہے، ان کے گلوں میں پھندے ڈال دیے جاتے ہیں، کھلم کھلا انہیں برا بھلا بولا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اور قریش کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ایک پوائنٹ پہ آ سکتی ہے، اگر تم کچھ نرمی برتو تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنا رویہ کچھ نرم کر لیں گے۔ خیر یہ ہوتا ہے جب ان چیزوں سے بھی کام نہیں بنتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کے اوپر فرم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کے اندر ہم نے ڈسکس کیے تھے کچھ صحابہ، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کیسے ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کیسے ان کو تپتی دھوپ کے اوپر لٹایا جاتا ہے اور ان کے جسم کے اوپر پتھر رکھے جاتے ہیں، تب بھی ان کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد۔ رسول اللہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کتنا درد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں اس وقت، کیا تکلیف ہوگی اپنے ساتھیوں کو ایسے دیکھ کے۔ خباب بن ارد کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو گرم سیخیں لگائی جاتی ہیں، ان کے سر کے اوپر داغا جاتا ہے ان کے سر کو گرم سیخوں کے ساتھ، حد ہو جاتی ہے کہ ان کو لٹا دیا جاتا ہے کوئلوں کے اوپر، دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، ان کی چربی پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر بھی رحم نہیں آتا ظالموں کو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کرو انشاءاللہ جنت تمہارا مقدر بنے گی۔ آج ہم وہیں سے آگے چلتے ہیں، ہم نے آگے دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے مظالم یہ لوگ سہتے ہیں، تپتی دھوپ کے اندر ان کو لٹایا جاتا ہے، ان کو آگ کے اوپر چلایا جاتا ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے، کبھی پانی میں گوتے دیے جاتے ہیں، کبھی اور طرح طرح کے مظالم دیے جاتے ہیں۔ انہی مظالم کو سہتے سہتے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، حضرت سمیہ بولتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ وہ آقا ہوتے ہیں، وہ غلام، یہ غلام، ایک برچھا مارتا ہے ابو جہل اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتی ہیں، اسلام کی پہلی شہید ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت نکالتے ہیں، وہ ظلم سہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صبر کی تلقین کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ صبر کرنا علی یاسر، صبر کرنا، انشاءاللہ جنت تمہارا مقدر بنے گی۔ کیا تھا، صحابہ کے ایمان اتنے پکے ہو گئے تھے، یہ دل کی زمین اتنی بن گئی تھی کہ ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں پتا تھا یہ سب کچھ وقتی ہے، کچھ وقت کی تکالیف ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیاب کرے گا ہمیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں ہیرو بنا دیتی ہیں، صحابہ کو بنایا ان مشکلات نے ہیرو۔ خیر آگے چلتے ہیں، کیا ہوتا ہے، 6 نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں،
تو ابو جہل سے سامنا ہو جاتا ہے. ابو جہل کڑوی کوسیلی سناتا ہے, اچھی بری سناتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے, الٹا دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سیدھے رستے پہ لے آ, یہ جانتے نہیں ہیں مجھے. وہ جب دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں, کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے رہے ہیں, کوئی منہ پہ بات نہیں کر رہے ہیں, تو وہ ایک پتھر اٹھا کے مارتا ہے. پتھر رسول اللہ کے لگتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. ایک لونڈی عبداللہ تیمی کی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کو بڑا رحم آتا ہے کہ محمد کے ساتھ کیا ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ہمدردیاں ہوتی ہیں. کھل کے اس نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا ہوتا, کیونکہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ان کے آقا, تو ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہوتا. لیکن دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اتنے میں دیکھتی ہے کہ حمزہ آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ کا ہم نے بارے میں بتایا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا ہیں, دودھ شریک بھائی ہیں دو طرح سے. ایک ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ انہوں نے پیا, رسول اللہ نے بھی پیا. پھر جس گاؤں میں حلیمہ سعدیہ تھیں, اسی گاؤں کی ایک اور خاتون تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت حمزہ کو, اور انہی کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پیا کہ حلیمہ سعدیہ موجود نہ تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلک رہے تھے, رو رہے تھے, تو انہوں نے دودھ پلایا تھا. تو اس سے دوہرے دودھ شریک بھائی بھی حضرت حمزہ ہیں. پھر کزنز میں ہوتا ہے نا, بڑا کچھ کزن ہوتے ہیں آپ کے بڑے کلوز ہوتے ہیں, بڑی دوستی ہوتی ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے. تو رسول اللہ کو ان سے محبت بھی بڑی ہے, ان کو بھی رسول اللہ سے بڑی محبت ہے, عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ آ رہے ہیں, جیسے وہ قریب آتے ہیں اس لونڈی کے, تو یہ فوراً کہتی ہے کہ کیا بنو ہاشم کے لوگوں کی غیرت مر گئی ہے کہ محمد پہ کوئی بھی چڑھائی کر دے گا, محمد کو کوئی بھی کچھ بھی بول دے گا. فوراً مڑتے ہیں, پوچھتے ہیں عبداللہ کی لونڈی ہے, تم کیا کہہ رہی ہو, کیا ہوا محمد کو, کس نے کیا کہا محمد کو. اچھا حضرت حمزہ کا کریکٹر سمجھیے, کس طرح کا ایک مزاج ہے. شکار کے شوقین ہیں, ابھی آ رہے ہیں تو پیچھے کمر کے ساتھ تلوار لگائی ہوئی ہے, گلے کے اندر تیر کمان ڈالی ہوئی ہے, ہاتھوں میں تیر ہیں, شکار کر کے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا کٹ کے رہتے ہیں, اپنے آپ میں رہنے کے مغن ہوتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان چیزوں سے انہیں فرق نہیں پڑتا ہے, اپنے کام جو شوق ہوتا ہے وہ شوق کا کام کرتے ہیں. پھر واپس تو ان کی ایک روٹین ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں, شکار پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کچھ چل رہا ہے, محمد دعوت دے رہا ہے, محمد کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہوتی. کہتے کیا کہا تم نے, انہوں نے کہا آج میں ادھر کھڑی تھی تو ابو جہل نے پہلے کڑوی کو سہیلی سنائی, جب محمد نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے آگے سے پتھر مارا. اس نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا, تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. غصے سے غضب ناک ہو جاتے ہیں, چہرہ لال ہو جاتا ہے, فوراً جاتے ہیں کعبے کی طرف, کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. جا کے دیکھتے ہیں ابو جہل ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت میں مگن ہے. جا کے کمان گھما کے مارتے ہیں ایک, اس کے سر پہ لگتی ہے, سر پھٹ جاتا ہے, سر سے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک دم اس کے پاس, پوچھتے ہیں حمزہ کیا ماجرا پیش آیا. اب حمزہ وہ قریش کا گبرو جوان, وہ شیر قریش, سے لوگ ڈرتے بھی بڑے ہیں, چوڑے کندھوں والا, سیاہ آنکھیں, وجاہت چہرے پہ, ایک غضب, ایک وقار. ہر کوئی چھوٹا بڑا ادب کرتا ہے, کوئی آگے بات نہیں کر سکتا. حمزہ بول رہا ہوتا, وہ حمزہ نے آ کے کمان مار دی. کیا معاملہ پیش آیا. ہاں بھائی حمزہ کیا ہوا ہے, تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھ لیا, تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ جو چاہو گے محمد کو کہہ لو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا بھتیجا لاوارث ہے, ایسی کی تیسی تمہاری, کر کے تو دکھاؤ, تم ہاتھ کیسے لگایا تم نے. تو وہ کہتا ہے دیکھو یار, وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے بڑوں کو وہ پاگل کہتا ہے, ہمارے بڑوں کے دین کو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی دین نہیں تھا, ہمارے بڑے پھر غلط رستوں پہ چلتے رہے ہیں, ہمارے بڑوں کے دین کو یہ مانتا نہیں ہے, ہماری یہ کوئی مانتا نہیں ہے, اپنی چلانے پہ یہ رہتا ہے, ہم اسے جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے یہ رکتا نہیں ہے. تو دیکھو نا ایسے ہے. حمزہ پھر غضب ناک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاد رکھو حمزہ اس کے ساتھ ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو ابو جہل آگے سے بات کرتا ہے, ساتھ کھڑے کیا ہوتا ہے, پھر ایمان لے آؤ نا اس پہ. حضرت حمزہ فوراً ایمان کہتے ہیں ٹھیک ہے, آج سے میں محمد کے خدا پہ ایمان لاتا ہوں اور محمد پہ ایمان لاتا ہوں, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.
میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں قریش کی ایک دفعہ کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اتنا غبرو جوان، اتنا دلیر، اتنا بہادر انسان مسلمانوں کے پاس چلا گیا۔ خیر جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو ابو جہل ایک دم ٹھنڈا پڑتا ہے اور اپنی غلطی مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بڑا برا بھلا کہا تھا، محمد کو مجھے معاف کر دو، میری غلطی۔ اب دیکھ رہا ہے بھائی محمد حمزہ تو طیش میں ہے، کہیں گردن ہی نہ اڑا دے، حمزہ کے مزاج کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے۔ خیر حضرت حمزہ جاتے ہیں، جا کے رسول اللہ کو بتاتے ہیں کہ محمد جو دین تم لے کے آئے ہو میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ رسول اللہ کھل اٹھتے ہیں، کتنی محبت ہوگی حمزہ سے، دودھ شریک بھائی ہے، چچا ہے، قریبی ہے، اور وہ ایک بہترین کزن ہے، کزنز والا رشتہ بھی ہے، چچوں والا بھی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اکٹھے بڑے ہوئے ہیں۔ اتنا خوشو ہے، چہرہ گلاب کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہوتی ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ صحابہ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کے اندر بھی ایک جوش و ولولہ آتا ہے کہ حمزہ مسلمان ہو گیا، حمزہ ایمان لے آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر وقت گزرتا ہے، اب قریش کو پنگا پڑ جاتا ہے، ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کمزور غلام ہیں جو محمد کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کچھ نوجوان ہیں جو محمد کی باتوں میں آ رہے ہیں، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قریش کے بڑے سنجیدہ اور باروب شخصیت جو ہیں وہ بھی ایمان لے آنے لگ گئے ہیں، کوئی معاملہ کریں۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دو، میں جا کے محمد سے بات کرتا ہوں، مجھے دے موقع۔ میں جاتا ہوں محمد کے پاس، اس کو سمجھاتا ہوں، اس سے تھوڑی بات چیت کرتا ہوں، شاید وہ مان جائے، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ شاید ہمارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو جائے اور ہم ایک پیج کے اوپر آ جائیں۔ شاید جو یہ قریش کے درمیان میں تنازعہ چل رہا ہے یہ کسی حل کو پہنچ جائے۔ اب میں یہ ادھر سے پڑھ کے سناتا ہوں، کہتا کیا جا کے۔ مشرکین نے کہا ابو ولید، عتبہ کا کنیت ہے ابو ولید، ٹھیک ہے۔ مشرکین نے کہا ابو ولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا۔ اب ہم پہلے دیکھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک طرف ڈائریکٹ حملے ہو رہے ہیں اور ایک طرف یہ پیار سے آگے سمجھا رہے ہیں اور بڑے پیار سے بول رہے ہیں۔ پھر بولا بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں ہی معلوم ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا، لہٰذا میری بات سنو۔ وہی باتیں کر رہا ہے، وہی باتیں وہ جو پرانی ساری یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تو کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ولید، عتبہ کہو میں سن رہا ہوں۔ ابو ولید نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو، وہی بات جو پہلے کرتے تھے کہ اگر تو تم چاہتے ہو کہ اس سے مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ پھر وہی دوسری بات، یہاں تک کہ اگر بغیر کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے سے پوچھے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ بھی نہیں کریں گے، جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا پہلے تمہارے پاس آئیں گے، تم سے پوچھیں گے، تمہیں اتھارٹی دیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، اور اگر تم چاہتے ہو بادشاہ بن جاؤ تو تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے، اب آگے سے بات سنا رہا ہے، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مال لگانے کو تیار ہے، پانی کی طرح بہائیں گے تم پہ مال، تم ایک دفعہ کہہ دو کہ مجھے کوئی جنون ہے، مجھ پہ کوئی جن شن چڑھ گئے، مان جاؤ۔ عتبہ نے یہ باتیں کہتا رہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو رسول اللہ نے کہا ہاں
اب میں کچھ کہوں؟ مجھے اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں کہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ آپ نے فرمایا سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب مفصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ۔ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور عتبہ سن رہا ہے بیٹھ کے، چپ چاپ سن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیات پہ پہنچتے ہیں، سجدہ فرماتے ہیں، اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھتا ہے اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے واپس آتا ہے۔ اب مشرکین دیکھ رہے ہیں وہ جس جذبے کے ساتھ گیا تھا نا، میں سمجھاتا ہوں جا کے محمد کو، ذرا مجھے بھی ٹرائی کرنے دو، پتہ نہیں تم لوگ کیا باتیں کرتے رہے، محمد کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے، میں جاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں۔ اب پھر آ رہے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا نا کانفیڈنس کے ساتھ، اب وہ چہرہ نہیں ہے، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں عتبہ کہتا کیا ہے۔ عتبہ کہتا ہے، اب وہ کہتے ہیں مشرکین عتبہ کو، خدا کی قسم ابو ولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا، کہ جو ایک غضب سے گیا تھا اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ گیا تھا، اب وہ کانفیڈنس شیک کر گیا، اب یہ اس کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ پھر جب ابو ولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا، خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، میری رائے یہ ہے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا معاملہ جو ہے نا چھوڑو، تم لوگ رہنے دو، عرب میں نکلے گا، کسی اور نے مار ڈالا جو تم لوگ چاہ رہے ہو وہ ہو جائے گا، تم لوگ اپنے ہاتھ پہ خون نہ لو اپنے بھائیوں کا۔ اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا، اگر یہ جو پیغام لے کے آیا یہ پورے عرب کے اوپر یہ غالب آ گیا، تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ ڈیفینیٹلی قریش کے تھے رسول اللہ، بنو ہاشم قریش کا ایک قبیلہ تھا، تو سب سے زیادہ کن کی فضیلت ہونی تھی؟ ان کی۔ ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں۔ کیا کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا ابو ولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا، اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں یہ کرتا ہے آگے قریش کو۔ اچھا قریش کو شوق بھی بڑا ہوتا ہے قرآن سننے کا، تو اب جب حضرت حمزہ ایمان لے کے آتے ہیں نا، مسلمانوں کے حوصلے ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو ایک دن ایسے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک صحابی کہتے ہیں یار یہ نا اصل میں قریش والوں نے قرآن سنا ہی نہیں ہے، سنا ہوتا نا تو یہ بھی مان لیتے ہیں، کوئی ہے جس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ قریش کے سامنے جا کے قرآن پڑھے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، بڑے پہلے ایمان لے آئے تھے، تو کہتے ہیں میں پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم ٹھہر جاؤ، کوئی ایسا شخص جائے جس کا قبیلہ وہاں موجود ہو تاکہ اگر کوئی وہ حملہ کریں تو وہ بچا لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں وہاں پہ اور جا کے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قریش سن رہے ہیں ادھر بیٹھے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ تو کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ یہ تو محمد کا کلام ہے، سارے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، مارتے ہیں قرآن پڑھی جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، وہ مار رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں نا اپنے ساتھیوں کے پاس تو ساتھی کہتے ہیں ہم نے منع کیا تھا تمہیں، یہ دیکھو کیا حال کر دیا انہوں نے تمہارا۔ میں نے کہا واللہ مجھے بڑا سکون مل رہا تھا قرآن پڑھ کے۔ وہ ایک شعر ہے نا اقبال کا کہ ستم نہ ہو، اس کا ایک مصرع ہے، دوسرا مصرع ہے، پہلا مصرع میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ستم نہ ہو تو محبت میں مزہ ہی نہیں، کہ محبت میں پھر وہ جو لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ جو تیر چل بھی رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی پھر بڑے محبوب کے لیے کھا رہے ہیں نا، کوئی ٹینشن نہیں۔
اللہ راضی ہے نا, پڑھ رہی ہیں, مجھے خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. عبداللہ بن مسعود کی یہ کیفیت ہے. اچھا, اب قریش کو پتہ بھی ہوتا ہے, قرآن سننے کا شغف بھی بڑا ہوتا ہے کہ ایسا کلام انہوں نے پہلے سنا نہیں ہوتا, جو سنتا ہے جا کے قائل ہو جاتا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیٹھ کے قرات کرتے ہوتے ہیں, تلاوت کرتے ہوتے ہیں, نماز کے اندر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, تو یہ جو سردار ہوتے ہیں آ کے سنا کرتے ہیں. ان سرداروں میں ابو جہل بھی ہوتا ہے, ان سرداروں میں ابو سفیان بھی ہوتے ہیں, ان سرداروں میں اخنس بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ رات کو آ کے سن رہے ہوتے ہیں سارے کلام. صبح جب اٹھتی ہے, ابھی سورج پھوٹنے والا ہوتا ہے, تو یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی کرنی ایسی ہوتی ہے, سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بڑے شرمندہ ہوتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں دوسرے سے, کل سے میں نہیں آؤں گا, کل سے میں نہیں آؤں گا, کل سے میں نہیں آؤں گا. اگلی رات آ جاتی ہے. ابو جہل یہ سوچتا ہے یار کل اتنی بستی ہوگی ہے بیچاروں کی, نہیں آئیں گے آج, میں جا کے سنوں کلام. وہ رات کو پھر چلا جاتا ہے. ابو سفیان بھی یہ سوچتا ہے کہ یار رات پکڑے گئے تھے, ابھی چاہتے ہیں دوبارہ جا کے سنتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, یہ نہیں آئیں گے آج. ادھر اخنس بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, وہ یہ نہیں آتے. تینوں جا کے پھر جا کے رسول اللہ کے گھر کے باہر, حجرے کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, سنتے ہیں کلام. ساری رات سنتے رہتے ہیں. صبح اٹھ کے پھر جانے لگتے ہیں, پھر ٹکر ہو جاتی ہے. ہاں جی کدھر؟ پھر ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں کہ نہیں آج سے پکا نہیں آئیں گے, آج سے نہیں آئیں گے ہم. تیسرا دن آتا ہے, رات ہوتی ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ یار 2 دفعہ پکڑے گئے ہیں, اب نہیں آتے, میں تو جاؤں. ابو سفیان کہتا ہے کہ یار ایسے ہی ہے, اب نہیں آئیں گے یہ, میں تو جا کے سنوں نا, اس کلام کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ادھر سے اخنس بھی یہی کہتا ہے. اب تینوں جب واپس جا رہے ہوتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. اب یہ پکا کہتے ہیں کہ نہیں آج کے بعد نہیں آتے ہم. اچھا, اکیلے میں جا کے اخنس ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ ابو سفیان کہ تمہیں واقعی لگتا ہے یہ محمد کلام لے کے آیا کوئی شاعر کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم, یا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ کوئی اس پہ جادو ہوا ہے, یا پھر یہ جادوگر ہے, یا پھر یہ مجنون ہے؟ تو کہتا ہے نہیں, معاملہ یہ نہیں ہے, کلام تو وہ سچا ہے اور محمد جھوٹ تو بولتا نہیں ہے. وہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے. ابو جہل کے سامنے بھی یہی بات رکھتا ہے کہ ہاں بھائی ابو جہل بتاؤ, جو محمد کلام لے کے آیا ہے اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا محمد جھوٹا ہے؟ نہیں محمد جھوٹا نہیں ہے, محمد سچا ہے. کہتا پھر مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہتا ہے ہماری بچپن سے, جب سے ہم شروع سے ہیں, ہماری بنو ہاشم سے مقابلہ رہا ہے, بنی مخزوم سے ہمارا مقابلہ رہا ہے, اب ہم ان کے نیچے لگ جائیں. اگر انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا تو ہم نے ان سے بڑھ کے نیکی کا کام کیا, انہوں نے کوئی اچھائی کی تو ہم نے ان سے بڑھ کے اچھائی کی, وہ کسی کام میں آگے بڑھے تو ہم ان سے بڑھ کے آگے بڑھے. آج وہ کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان نبی آ گیا تو ہم ان کی مان لیں تو ساری زندگی ان کے نیچے لگ جائیں گے. میں تو یہ نہیں مانوں گا اور میں یہ نہیں مان سکتا. خیر کیا تھا؟ حسد, کینہ, بغض, آگے بڑھنے کی ہرس, ضد. اسی ضد کے چکر میں مانا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول. خیر وقت گزرتا ہے, اب ان کو آپس میں بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار اب اس طرح بار بار جائیں گے تو کہیں کسی اور قوم کے بندے نے دیکھ لیا, انہوں نے تو کہنا ہے آپ اے کر دینے تو سانو کچھ اور کہندے نے. تو انہوں نے اپنے ارادے ڈگمگائے ہوئے نے. تو کیا کرتے ہیں وہ کہ اب جانا کم کر دیتے ہیں, کلام اللہ سنتے ہیں, کہیں موقع مل جائے سن لیا, اسے کم کر دیتے ہیں. اب یہ سارے واقعات دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں, ایمان نہیں لائے ابھی, بیٹھے ہوتے ہیں کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. تو کلام سنتے سنتے کہتے ہیں کہ یار کیا خوب کمال ہے. صحیح کہتے ہیں لوگ, بہت بڑا شاعر ہے. آیت پڑھتے ہیں رسول اللہ وما ہوا بقول شاعر, فوراً سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا یہ, انہوں نے آیت پڑھ دی, یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کہتے ہیں لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ کوئی کاہن ہے, یہ کوئی جادوگر ہے. ساتھ ہی رسول اللہ آیت پڑھتے ہیں ولا بقول کاہن, یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں. اور چونک جاتے ہیں, ہٹ ہوتی ہے. لیکن پھر وہ ضد ہوتی ہے نا دل میں, نہیں 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 ایسی ہے, اس بندے نے ساری قوم کے اندر تفرقہ ڈالا ہے, ساری قوم کو توڑ کے رکھ دیا اس نے, باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے, بیوی کو شوہر سے لڑا دیا ہے, شوہر کو بیوی سے لڑا دیا ہے, بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے,
اس سے ساری قوم کا ستیہ ناس مارا ہے. خیر جاتے ہیں. ایک دن بڑا تیش آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نا آج تو میں نا اس کا قلعہ کما کر ہی دیتا ہوں, اس معاملے کو ختم کرتا ہوں, جڑ سے ہی اکھاڑتا ہوں, محمد کو ختم کر دیتا ہوں. تلوار نکالتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, رستے میں ایک صحابی مل جاتے ہیں. عمر کدھر؟ کہتا میں نا بس یہ معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تم کیا معاملہ ختم کرو گے, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو. کیا ہوا میرے گھر میں؟ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ تو محمد پہ ایمان لے آئے ہیں. ایک دم پہلے غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں آئے تھے ہیں. جاتے ہیں, جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں, اندر خباب بن ارت سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو پتہ لگتا ہے عمر ہیں. خباب بن ارت چھپ جاتے ہیں. سعید دروازہ کھولتے ہیں, دروازہ کھولتے ہی جیسے بھی کھولتے ہیں حضرت عمر مارنا شروع کر دیتے ہیں, مار مار کے برا حال کر دیتے. تو اب یہ ہو رہے ہوتے ہیں, اب جب مار رہے ہوتے ہیں بہنوئی کو تو بہن آتی ہے بچانے, ایک تھپڑ بہن کے بھی لگا دیتے ہیں, بہن کے خون نکلنا لگ جاتا ہے. تھوڑا سا دل نرم ہوتا ہے. بہن کو کہتے ہیں کہ تم کیا پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہتی ہیں کہ عمر تم جو مرضی کر لو, اب ہم دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک دم ڈس سے بیٹھ جاتے ہیں. عمر ابن خطاب, عمر کی پرسنالٹی کو دیکھیے. وہ ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کو قتل کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بندے کی جان بھی لے لیں تو ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے, ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہوا ہے اس کی گردن اڑاؤ. اس طرح کی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی کے کوئی ڈاکہ ہو جائے, کوئی چوری ہو جائے, کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ پولیس والوں کے پاس جائے, پولیس والے مدد نہ کریں. وہ کوئی شریف لوگوں کے پاس جائے, شریف لوگ مدد نہ کریں. پھر وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے, وہ فلاں لوگوں نے کیا, آپ کچھ کر دیں. تو وہ بندہ ان کا مال بھی واپس کروا دیتا ہے, اور کوئی معاملہ ہو تو وہ معاملہ بھی سیٹل کروا دیتا ہے. عمر اس پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں. تو اب وہ عمر جس کے سامنے کوئی نوجوان بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا, بہن اس کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو گئی ہے, وہ ایک دم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جس نے اتنا اسٹرانگ کر دیا ایک خاتون کو, اتنا اسٹرانگ کر دیا. کہتے ہیں اچھا لے کے آؤ, کیا پڑھی تھی تم؟ انہوں نے کہا نہیں. سعید بن زید پہلے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں, ہم ایسی باتیں کر رہے تھے. تو پھر فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں یو آر ناٹ ریڈی فار دس, پہلے جا کے وضو کرو, غسل کرو. ہیں پاک صاف ہوتے ہیں, وہ کلام پیش کرتی ہیں, آ کے کلام دیکھتے ہیں سنتے ہیں, اور ادھر ہی مان لے آتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خباب بن ارت چھپے ہوتے ہیں, فوراً باہر نکلتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں عمر کو. عمر تمہیں رسول اللہ کی دعا لگی ہے, اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو تقویت بخش, یا عمر ابن خطاب سے یا عمر ابن حشام سے. تو رسول اللہ کی دعا جو ہے تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے, جاؤ رسول اللہ کے پاس. اب عمر ویسی تلوار لیتے ہیں اور جاتے ہیں. پہلے کس ارادے سے نکلے تھے اور اب کس ارادے سے جا رہے ہیں. جاتے ہیں, جا کے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اندر سے صحابہ دیکھتے ہیں باہر کون ہے, عمر ہے, وہ بھی تلوار کے ساتھ. دم گھبرا جاتے ہیں, رسول اللہ کو بتاتے ہیں رسول اللہ عمر آئے. حمزہ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ کہتے ہیں آنے دو, اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم گلے لگائیں گے, اگر برے ارادے سے آیا تو جو تلوار لے کے آئے اس سے اس کی گردن اڑا دیں گے, اس کو ٹھکانے لگا دیں گے. حضرت عمر آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھنے والا ہوتا ہے. سسپینس باقی رہنے دیں کہ آگے چلیں. فرقان عابد صاحب کو دیکھو, کہہ رہے تھے میں نے جلدی آنا ہے. مارننگ میں ہم ادھر پہنچے تھے. اچھا خیر, اب عمر بھی ایمان لے آئے ہیں اور حمزہ بھی ایمان لے آئے ہیں. قریش کی کمر ٹوٹ رہی ہے, وہ تانگ ہو رہے ہیں. اب وہ پلاننگ کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جب یہ سارا معاملات دیکھ رہے ہیں نا, تو ابو طالب جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں, یہ اکٹھا کرتے ہیں بنو ہاشم کو, سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ آج تک
میں محمد کی حفاظت کرتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج سے میں تم لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم سب بھی اس کے ساتھ کھڑے رہو، تم سب بھی اس کا ساتھ دو گے، کیونکہ اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. رسول اللہ کو بھی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد مجھ پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، اب ان کمزور قدوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جسے یہ اٹھا نہ سکیں. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خیر، بنو ہاشم رسول اللہ کی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جو ہے سوائے ابو لہب کے، ابو لہب سگا چچا ہوتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا اور مخالفت کرتا ہے شروع سے. ادھر یہ ہوتے ہیں، ادھر وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں قریش کہ کیا کریں ہم، تو بڑے بڑے ایک طرف وہ عمر ایمان لے آئے ہیں، ایک طرف حمزہ ایمان لے آئے ہیں، اور ایک طرف یہ معاملہ ہے، کریں کیا؟ اب کیا کریں؟ مشورہ آتا ہے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا، بنو ہاشم سے تو دشمنی مول نہیں لے سکتے، اس سے دشمنی مول لے لیں گے تو آپس میں اتنا خون خرابہ ہو جائے گا کہ آگے چل ہی نہیں پائیں گے. تو پھر مشورہ دیتے ہیں کہ نا بائیکاٹ کر دیتے ہیں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نہ ان سے نہ کوئی لین دین رکھیں گے، ان سے نہ کوئی بات چیت رکھیں گے، نہ کوئی ان کے پاس ان کے گھروں میں شادیاں کریں گے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے، اور ان کو ایک جگہ کے اندر قید کر دیں گے، شیب ابی طالب. اب وہ معاملہ پیش آنے لگا. میں کتاب سے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں تاکہ تھوڑا تم لوگوں کی کتاب کا بھی شغف ہو. نہیں، حضرت عمر ایمان بعد میں لائے، پر رہ گیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی کور کر لیا. اس میں اب ایک تجویز دیتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیما کیا کہ نہ ان سے شادی کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ کوئی میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے. مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویزات کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیما کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کرتے. اچھا، اس کے بعد اس کتاب والوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا کس نے تھا. ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا. اچھا، نضر بن حارث کا بھی ایک بڑا مدے کا واقعہ آتا ہے. نضر بن حارث جو ہے نا، یہ کہتا ہوتا ہے نا کہ یہ ایسا کلام تو میں بھی لا سکتا ہوں، ایسا کلام تو میں بھی پیش کر دوں گا. تو یہی معاملہ پیش آتا ہے. یہ ایک اور شخص کو لیتا ہے اور جاتا ہے یہودیوں کے پاس، اور ان سے جا کے پوچھتا ہے. وہ دیتے ہیں 3 سوال کہ یہ جا کے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا. وہ 3 سوالوں کا سسپینس ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسے آگے پڑھیں گے. جو حق بیان ہوا ہے وہ آج بھی اللہ کا تھا، وہ کل بھی اللہ کا ہے، اور وہ آنے والے کل بھی اللہ کا ہی رہے گا. جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں، اللہ مجھے معاف فرمائے.